إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، ہم اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں وہ اسلامی سال کا یا اسلامی مہینوں کا 7واں مہینہ یعنی رجب ہے. یہ مہینہ شریعت کی نظر میں کیا اہمیت رکھتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے تعلق سے ہم اور آپ کو دیگر مہینوں کی طرح کیا تعلیمات بتائی ہیں، کیا ہم کو اس مہینے میں کرنا چاہیے، اور آج کا مسلمان دین کا ماننے والا کیا کر رہا ہے، یہ انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعہ کے حوالے سے کچھ باتیں جاننے کی کوشش کریں گے. میرے بھائی اور بزرگوں، آج رجب کی 10 تاریخ ہے، اور رجب کے اس مہینے میں ہمارے بھائیوں نے، مسلمانوں نے بہت ساری بدعتیں ایجاد کر رکھی ہیں. شریعت کی نظر میں اس مہینے کے تعلق سے صرف ایک بات ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے جو حرمت والے ہیں ان میں سے رجب بھی ایک مہینہ ہے. اللہ نے کہا قرآن میں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے. کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کی تخلیق کی، یعنی شروع زمانے سے لے کر اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 رہی ہے. منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 4 مہینے حرمت والے، عظمت والے ہیں. اور آگے اللہ نے کہا ذالک الدین القیم، یہی سیدھا راستہ ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، لہذا اے مسلمانوں تم ان مہینوں میں، ان حرمت والے مہینوں میں اپنے نفسوں پر، اپنے آپ پر ظلم مت کرو. یہ ایک چیز ہے، یہ ایک اہمیت ہے جو شریعت نے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. یہ حرمت والا مہینہ رجب ہے کیسے پتہ چلا؟ قرآن نے تو صرف 4 کہا کہ 4 مہینے حرمت والے 12 میں، اس کے لیے ہمیں حدیث کا سہارا لینا پڑے گا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السنۃ 12 شہرا، سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، جن میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. فرمایا 3 مہینے پے در پے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، پھر اس کے بعد سال کا پہلا مہینہ یعنی محرم،
اور پھر اس کے بعد رجب. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 مہینوں کا نام لیا. حرمت والے مہینوں کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے کہہ دیا کہ یہ مہینہ حرمت والا ہے. آپ نے کیا سمجھا؟ آپ نے کیا سمجھا کہ حرمت والے مہینے سے مراد کیا ہے؟ حرمت والے مہینے سے مراد یہ کہ اللہ کے نزدیک اس مہینے کی بڑی عظمت ہے, اللہ کے نزدیک اس مہینے کا بڑا مقام ہے. اور اگر اس مہینے کا مقام جاننا ہو, ان حرمت والے مہینوں کا مقام جاننا ہو, تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے عرب کا وہ معاشرہ دیکھ لیں جہاں ہر طرف برائیاں ہی برائیاں, جہاں ہر طرف لڑائیاں ہی لڑائیاں, جہاں ہر طرف شراب نوشی, زناکاری, بدکاری, ایک دوسرے کے مال پر قبضہ کر لینا, ایک دوسرے کی زمین پر قبضہ کر لینا, ساری چھوٹی بڑی برائیاں ان کے سماج اور معاشرے میں تھیں. ذرا ذرا سی بات پر ان کے درمیان جنگیں چھڑ جایا کرتی تھی اور وہ جنگ کئی سالوں تک چلا کرتی تھی. لیکن جیسے ہی کسی حرمت والے مہینے کی آمد ہوتی تھی, یہ سارے جنگجو, یہ سارے لڑنے بھیڑنے والے یہ ہتھیار ڈال دیا کرتے تھے. یہ اپنے آپ پر ظلم کرنے سے اپنے آپ کو روکا کرتے تھے, شراب نوشی سے توبہ کر لیا کرتے تھے, دیگر گناہوں سے باز آ جایا کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مہینہ بڑی عظمتوں والا ہے, اس لیے کہ اس مہینے کی بڑی عظمت ہے اللہ کے نزدیک, اور اس مہینے کی حرمت کو, اس کی عظمت کو تسلیم کرنا ہے. مشرکین مکہ کے یہاں اس کا خیال تھا, اسی لیے اللہ نے قرآن کی آیت میں کہا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ, کہ اے لوگوں, اے مسلمانوں, تم ان مہینوں میں, حرمت والے مہینوں میں اپنے نفس پر ظلم مت کرو. سوال یہ کہ اپنے نفس پر ظلم کرنا, کوئی گناہ کرنا, یہ سارے مہینوں میں حرام اللہ نے قرار دیا ہے. چاہے آپ رمضان میں کریں, شوال میں کریں, چاہے آپ ربیع الاول میں کریں, چاہے آپ سفر میں کریں, کسی مہینے میں آپ غلطی کریں, کوئی حرام کام کریں, کوئی گناہ کا کام کریں, اس پر آپ کو اللہ کی جانب سے سزا ملے گی. ہر مہینے میں اور ہر مہینے کے ہر دن میں اپنے نفس پر ظلم کرنا, گناہ کرنا حرام ہے. اللہ نے یہ کیوں کہا کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ, ان 4 مہینوں میں اپنے نفسوں پر ظلم مت کرو. کیا بقیہ 8 مہینوں میں ظلم کرو؟ نہیں, خصوصیت کے ساتھ اس مہینے میں یعنی رجب اور ذیقعدہ, ذی الحجہ, محرم میں خاص طور سے اپنے آپ کو گناہوں سے باز رکھو اور نیکیوں کے کام کرنے کی کوشش کرو. کیا ہم اور آپ کے ہاں اس مہینے کا خیال ہے؟ کیا حرمت والے مہینوں کا ہم خیال کرتے ہیں؟ ہم رمضان کے مہینے کا خیال کر لیا کرتے ہیں. رمضان ہمارے نزدیک بہت بڑا مہینہ ہے, برکتوں والا مہینہ, کوئی شک نہیں ہے, لیکن رمضان حرمت والا مہینہ نہیں ہے. تو جس طریقے سے ہم رمضان میں گناہوں سے دور رہنے کی, نیکیوں کے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس سے بدرجہ اولا ہمیں رجب میں, ذیقعدہ میں, ذی الحجہ میں, محرم میں خاص طور سے گناہوں کے کام سے بچنا چاہیے اور نیکیوں کے کام کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ذالک الدین القیم, اللہ نے کہا یہی سیدھا راستہ ہے, اور ان سیدھے راستے پر چلتے ہوئے نیکیوں کے کام کرتے رہو, اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھو. یہ ایک بات ہے جو شریعت نے رجب کے مہینے کے تعلق سے بیان کی ہے کہ رجب یہ حرمت والا مہینہ ہے, لہٰذا اس حرمت والے مہینے کا خیال رکھو, ظلم مت کرو, نیکیوں کے کام زیادہ سے زیادہ کرو. اس کے علاوہ خاص طور سے کوئی اور عبادت کرنے کا شریعت نے حکم نہیں دیا. نہ قربانی, نہ روزہ, نہ عمرہ, نہ نماز, نہ اعتکاف, نہ طواف, کوئی خاص عبادت اس مہینے کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا ہے, نہ آپ نے کیا ہے. لیکن آپ دیکھیں آج ہمارے سماج اور معاشرے میں اس رجب کے مہینے میں کتنی بدعتیں لوگوں نے ایجاد کر رکھی. پہلی بدعت قربانی کرنا. زمانے جاہلیت میں رجب کے مہینے کے آتے ہی مشرکین مکہ اس کی حرمت اور تقدس اتنی زیادہ ان کے ہاں تھی کہ اس سلسلے میں بہت ساری غلطیاں بھی ہو کر جاتے تھے. عقیدت میں اندھے ہو جایا کرتے تھے. ایک بکری عتیرہ نام کا ایک بت تھا, اس پر چڑھایا کرتے تھے. وہ ایک بکری عتیرہ نام کے بت پر چڑھایا کرتے تھے. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث کے حوالے سے کہا لا فرع ولا عتیرۃ, کہ کوئی فرع نہیں, کوئی عتیرہ نہیں, یعنی ان سب کی کوئی حیثیت نہیں. فرع کس کو کہتے ہیں؟ اونٹنی کا پہلا بچہ جب مشرکین مکہ کے یہاں پیدا ہوتا تھا تو اس کو بھی بت کے نام پر قربان کر دیا کرتے تھے, اس کا نام فرع رکھتے تھے. اور عتیرہ رجب کے مہینے میں جس بکری کو عتیرہ نامی بت پر قربان کیا جاتا تھا
تو اسی مناسبت سے اسے عتیرہ کہا جاتا تھا اور اس بکری کو رجبیہ کہا جاتا تھا، یعنی یہ رجب کے مہینے میں عتیرہ نام کے بت پر قربان کی گئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس قربانی کی کوئی حیثیت نہیں، یہ قربانی مانی نہیں جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی دو وجہ، پہلی وجہ یہ غیر اللہ کے نام پر قربان کی جا رہی ہے، اور دوسری وجہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے اس کا حکم نہیں دیا ہے کہ رجب کے مہینے میں قربانی کرو۔ آج بھی دیکھیں کچھ مسلمان، بعض لوگ اس مہینے میں قربانی کرتے ہیں، اب وہ کس کے نام پر کرتے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں، لیکن خاص طور سے قربانی کرنا اس مہینے میں ثابت نہیں ہے۔ نمبر دو، اس مہینے میں بہت سارے لوگ خصوصیت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور ایک نماز ان کے ہاں معروف ہے جسے صلاۃ الرغائب کہا جاتا ہے۔ صلاۃ الرغائب کہا جاتا ہے۔ یہ صلاۃ الرغائب کیا ہے؟ رجب کا جب مہینہ آتا ہے تو رجب کے پہلے جمعہ کو، جو پہلا جمعہ آتا ہے رجب، یعنی پچھلا جمعہ جو گیا، جو 3 تاریخ تھی، اس کی رات کو یہ لوگ صلاۃ الرغائب پڑھتے ہیں۔ کیسے پڑھتے ہیں؟ 12 رکعت پڑھتے ہیں 6 سلام کے ساتھ، یعنی 2 رکعت کر کے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص، اور اس کے بعد 3 مرتبہ سورۃ القدر، یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر مکمل سورہ یہ پڑھتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں تمام امت کا اس بات پر اجماع ہے، تمام علماء کا، کہ یہ نماز جو صلاۃ الرغائب کے نام سے ہے یہ موضوع ہے، من گھڑت ہے، اس نماز کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، اور اس کی کوئی دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو صلاۃ الرغائب نام کی کوئی بھی نماز نہیں ہے، چاہے آپ رجب میں پڑھیں یا رمضان میں پڑھیں یا محرم میں پڑھیں، کسی بھی مہینے میں اس نام کی کوئی نماز نہیں ہے۔ اور رجب کے مہینے میں خصوصیت کے ساتھ اپنی طرف سے باقاعدہ فکس کر کے 12 رکعت پڑھنا، اور ہر رکعت میں اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے یہ سورہ پڑھنا، اتنی بار پڑھنا، یہ کرنا وہ کرنا، اس سلسلے کی کوئی بھی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تیسری چیز جو کرتے ہیں جس کا نام بدعت ہے، اور وہ یہ کہ اس مہینے میں بعض لوگ عمرہ کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں۔ رجب کے مہینے میں کہتے ہیں حرمت والا مہینہ ہے، اس مہینے میں عمرہ کے لیے جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ عمرہ کے لیے جائیں، لیکن آپ کا یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے کہ رجب کے مہینے میں جانا چاہیے، یا رجب کے مہینے میں جانے سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کی کوئی بھی بات ثابت نہیں ہے، بلکہ ایک موقع سے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ما اعتمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رجب قط، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی رجب کے مہینے میں عمرہ نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے، زندگی میں 4 عمرے کیے، ان 4 عمروں میں سے کوئی بھی عمرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں نہیں کیا، اور نہ آپ نے کرنے کا حکم دیا کہ رجب کے مہینے میں جاؤ عمرہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے رمضان کے تعلق سے کہا کہ رمضان میں عمرہ کرنا اس کا ثواب حج کے برابر ہو جاتا ہے، یا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہو جاتا ہے، ایسے ہی رجب کے مہینے کے تعلق سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا ہے کہ جاؤ رجب کے مہینے میں عمرہ کرو، اتنا اور اتنا ثواب ملے گا۔ لیکن وہ لوگ خاص طور سے اس مہینے میں عمرہ کے لیے جاتے ہیں، وہاں پر طواف وغیرہ اور ساری چیزیں کرتے، اس عقیدے کے ساتھ کہ زیادہ ثواب ملے گا، عمرہ کرنا چاہیے، نبی کی سنت ہے، اس عقیدے کے ساتھ اگر آپ جاتے ہیں تو یاد رکھیں اس عمرے کا کوئی بھی ثواب آپ کو نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر جانے والی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں اس مہینے میں خصوصی روزہ رکھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کی تعلیم دی ہے کہ روزہ رکھا کرو، کثرت سے روزہ رکھا کرو، رمضان کے علاوہ نفلی روزوں کا اہتمام کیا کرو۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ ابو ہریرہ 3 چیزیں مت چھوڑنا۔ ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی کہ ہر مہینے کا 3 دن کا روزہ رکھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ 3 دن روزہ رکھو گے 30 دن روزہ رکھنے کے برابر ثواب ملے گا، ہر مہینے رکھو گے تو گویا کہ پورے سال تم روزے سے رہے ہو، پورے سال تم روزے سے رہے ہو۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی۔ پیر اور جمعرات کا روزہ آپ رکھیں، محرم آئے 9 اور 10 تاریخ کا روزہ رکھیں، ذی الحجہ کا مہینہ آئے آپ عرفہ کا روزہ رکھیں، 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھیں۔ مختلف روزے شریعت اسلامیہ سے ثابت ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے اور رکھ کر بتائے ہیں۔ یا آپ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلتے ہوئے کثرت سے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھیں، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اور ایک اور بات،
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ 3 مہینے مسلسل آپ نے روزہ رکھے ہوں، رجب، شعبان، رمضان، 3 مہینوں میں مسلسل آپ نے کبھی روزے نہیں رکھے. لیکن ہمارے ہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں خاص طور سے روزہ رکھنا چاہیے، اور بطور خاص 27 رجب کو باقاعدہ روزہ رکھنے کا اہتمام کیا جاتا، اعلان کیا جاتا ہے. اس رات کو اعتکاف، مجلسیں، بیانات، دروس، خطابات ہوتے ہیں، مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں، نصیحتیں کی جاتی ہیں، واضح و بیان ہوتا ہے کہ یہ اور وہ، دس اور دیٹ. کیوں ایسا؟ 27 تاریخ کو کیوں؟ اس لیے کہ 27 تاریخ کو ہمارے بعض بھائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج اسی رات کو کرائی گئی تھی. اسراء اور معراج پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بہت بڑا معجزہ، اور اسی لیے آج کی اس خطبہ جمعہ کے حوالے سے کچھ باتیں اسراء اور معراج کے بارے میں بھی آپ کے سامنے رکھنی، اس لیے کہ رجب سے لوگ اس کا تعلق جوڑتے ہیں، اور خاص طور سے 27 رجب کو، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 27 رجب کو معراج کرائی گئی، آپ نے آسمانوں کی سیر کی. اسی لیے 27 رجب کی رات کو لوگ شب بیداری کرتے ہیں، دن میں روزہ رکھتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اور دیگر دوسرے اچھائی کے کام کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسراء اور معراج کے سفر پر آپ گئے، لیکن 27 رجب کو، رجب کے مہینے میں آپ گئے، اس سلسلے میں کوئی بھی صریح بات حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ علماء نے کہا کہ اس سلسلے میں 36 اقوال ہیں، 36 باتیں ہیں، یعنی الگ الگ لوگوں نے الگ الگ باتیں کہی. بعض نے کہا کہ رجب کے مہینے میں، بعض نے شوال کے مہینے میں، بعض نے کسی اور مہینے میں، بعض نے کوئی تاریخ بتائی، بعض نے کوئی تاریخ بتائی، بلکہ بہت سارے لوگوں نے تو یہ کہا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 نبوت کو، 11 نبوت کو، 12 نبوت کو، یا ہجرت کے بعد بھی بعض لوگوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی. آپ سوچیں کہ 36 اقوال ہیں ایک مسئلے کے سلسلے میں، اور ہمارے بہت سارے بھولے بھالے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ 27 رجب کو، یعنی جو قریب لوگ تھے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قریب کے لوگ تھے، انہیں نہیں پتا تھا کہ 27 رجب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر گئے. اور ہمارے ہاں آج 1400 سال کے بعد کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، اور قطعیت کے ساتھ کہتے ہیں، بالکل پروف بھی آپ کو دکھائیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 27 رجب کو معراج کے سفر پر گئے تھے. ایسی کوئی صریح دلیل احادیث کے ریفرنسز سے ثابت نہیں ہے، صحابہ کے اقوال سے ثابت نہیں. اور ایک بات اور کہ شریعت میں تاریخ کی اتنی اہمیت نہیں ہے. تاریخ مطلب فلاں 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 ڈیٹ. ہمارے یہاں لوگ تاریخ ڈھونڈتے ہیں، کس تاریخ کو کیا ہوا. دیکھیں نبی نے جو بتا دیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس تاریخ کو جو کرنے کے لیے کہہ دیا، وہ ہمارے نزدیک اہمیت ہے. اگر معراج کے سفر کی تاریخ کی بڑی اہمیت ہوتی تو معاذ اللہ کیا صحابہ اس کا اہتمام نہیں کرتے؟ کیا صحابہ اس تاریخ کو اپنے دماغ میں محفوظ نہیں کر لیتے؟ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کو، ایک ایک حرکت کو، ایک ایک بات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوٹ کیا، بتایا، یہاں تک کہ آپ کی سیرت کے تعلق سے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دماغ میں تھا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ نے کہہ دیا اے مسلمانوں تمہارے لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، اور آئیڈیل جو چیزیں بن سکتی تھی وہ ساری چیزیں صحابہ نے ہم تک پہنچا دی. نبی کیسے چلتے تھے، نبی بیٹھتے کیسے تھے، نبی نماز کیسے پڑھتے تھے، نبی کھانا کیسے کھاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے کیسے تھے، سونے سے پہلے کیا کرتے تھے، سونے کے بعد کیا کرتے تھے، نماز سے پہلے کیا کرتے تھے، نماز کے بعد کیا کرتے، ایک ایک حرکت، آپ کی داڑھی کے بال سفید کتنے تھے، آپ کے چلنے کا انداز، ایک ایک بات آپ کو حدیث کی کتابوں میں محفوظ ملے گی. آپ کے بات کرنے کا انداز، آپ کے چلنے کا انداز. اب دیکھیں شریعت میں بھری پڑی ہوئی ہے باتیں. ایک بات 27 رجب کو اسراء اور معراج کے سفر پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، کہتے آپ ہیں، اہمیت آپ کے نزدیک ہوگی، لیکن معاف کیجئے گا 27 رجب کی اس تاریخ کی
صحابہ کے نظر میں کوئی اہمیت نہیں تھی، اسی لیے صحابہ نے اس تاریخ کو محفوظ نہیں رکھا۔ آپ تاریخ کے پیچھے پڑھیں اور اس سفر سے جو سبق ملتا ہے، جو پیغام ملتا ہے، جو میسیجز ملتے ہیں، ان میسیجز کو آپ نے بھلا دیا، ان پیغامات کو بھلا دیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، آپ کے اعمال کو، آپ کی حرکتوں کو آپ نے اپنے دماغ میں محفوظ نہیں رکھا، ساری چیزیں بھول گئے۔ بدعات کو آپ نے اپنے سماج اور معاشرے میں جگہ دی۔ اور یاد رکھیں اس بات کو، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہا کرتے تھے، کسی قوم، کسی سماج، کسی معاشرے میں جب کوئی بدعت پیدا ہوتی ہے، اللہ اس کی جگہ پہ کسی سنت کو اٹھا لیا کرتا ہے، کسی سنت کو اٹھا لیا کرتا ہے۔ آج دیکھیں آپ کی زندگی میں، آپ کے سماج میں، ہمارے سماج میں کتنی سنتیں ہیں جو کل تک حصہ تھی اس کی، آج مردہ ہو چکی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ہر مہینے میں الگ الگ بدعتیں ایجاد کر رکھی، ہم نے ہر مہینے میں ہر تاریخ کے حوالے سے الگ الگ بدعتیں ایجاد کر رکھی ہیں۔ اور یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے کہ آپ کسی بدعت کو ایجاد کرو گے، اللہ اس کے بدلے آپ کو کسی سنت سے محروم کر دے گا۔ آئیے جانتے ہیں کہ اسراء اور معراج کا یہ سفر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آیا، ہمیں اس چکر میں نہیں پڑنا کس مہینے میں پیش آیا، کس تاریخ کو پیش آیا، آپ اس چیز کو چھوڑ دیں۔ اسراء اور معراج کے سفر میں پیغام کیا ملا، میسیجز کیا ملتے، وہ اپنے دماغ میں محفوظ رکھیں اور انہی چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ لیکن ایک بات یہ ہے، مفسرین نے لکھا، محدثین نے لکھا، شارحین نے لکھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا، اور آپ کا زندگی بھر ساتھ دینے والے آپ کے اپنے چچا جو دائرہ اسلام میں داخل تو نہیں ہوئے لیکن ہر قدم پر اپنے بھتیجے کی مدد کی، ابو طالب جنہوں نے آپ کا زندگی بھر ساتھ دیا، ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مغموم، بڑے پریشان، بڑے رنجیدہ، یہاں تک کہ جس سال میں ان دونوں ہستیوں کا انتقال ہوا اس سال کو شریعت نے، حدیث کی کتابوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی عام الحزن کہہ دیا کہ یہ پیارے نبی کے لیے غم کا سال تھا۔ ایک چہیتی بیوی اما خدیجہ کا انتقال ہو گیا، ایک چہیتا چچا، دین کے راستے میں آپ کا ساتھ دینے والا ابو طالب، اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین ہوئے، بڑے پریشان ہوئے، کہہ دیا یہ عام الحزن ہے میرے لیے، اس سے بڑا غم میری زندگی میں نہیں آ سکتا۔ اللہ نے آپ کو تسلی دی اور آپ کے دلاسے کی خاطر، آپ کو خوشی دینے کی خاطر آپ کو اسراء اور معراج کا سفر کرایا۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کرایا۔ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کون سی مسجد اقصی؟ جس کے آس پاس ہم نے برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ کیوں یہ سفر کرایا؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اس بندے کو اپنی نشانیاں دکھا سکیں۔ یہ بندہ کون ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن ابو داؤد، آپ اٹھا کر دیکھیں حدیث کی کتابیں۔ اسراء اور معراج کے سفر کا ایک ایک مرحلہ، ایک ایک لمحہ حدیث کی کتابوں میں محفوظ ہے کہ پیارے نبی کے ساتھ کب، کیا، کیسے اور کیوں ہوا، اور جو کچھ بھی آپ نے دیکھا اس کی وجوہات پوچھے، اسباب پوچھے، سوالات کیے، جوابات ملے، اور جوابات حدیث کی کتابوں میں محفوظ ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے صحن میں سوئے ہوئے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ آتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر زمزم کے کنویں کے پاس لے جاتے ہیں اور آپ کا سینہ آپ کے حلق تک چاک کر دیتے ہیں آپریشن کرنے کے لیے۔ آپ کے اندر کا پورا مٹیریل باہر نکالتے ہیں، اور باہر نکالنے کے بعد اسے دنیا کے سب سے بہترین پانی سے دھوتے ہیں، صاف کرتے ہیں، تاکہ آپ کے اندر کی انسانی فطرت ہونے کے ناطے جو گندگی، جو غلاظتیں، جو گناہ، جو غلطیاں ممکن ہو سکتی ہیں وہ سارے صاف ہو جائیں اور آپ آگے کے سفر کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جسم صاف کرنے کے بعد اس سلائی کو، اس سینے کو سل دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اس سینے کا، اس سلے جانے کا داغ آخری لمحات تک، زندگی کے آخری سانس تک محفوظ تھا، اور حدیث کی کتابوں میں یہ چیز محفوظ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سواری لائی گئی، براق نامی سواری، جس کے بارے میں تاریخ یہ کہتی ہے، حدیث کی کتاب یہ کہتی ہے کہ اس کا ایک قدم وہاں تک پہنچتا تھا جہاں اس کی نگاہ جاتی تھی۔
جہاں اس کی نگاہ جاتی تھی. آپ مثال سے سمجھیں, اگر اس کی نگاہ 10 کلومیٹر کے فاصلے تک ہوتی تھی تو یہاں سے لے کر اس کا دوسرا قدم اس 10 کلومیٹر کے فاصلے پر جا کر ٹکا کرتا تھا. یہ رفتار تھی اس کی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچے. مسجد اقصی پہنچنے کے بعد جہاں سارے انبیاء اور یہ مسجد اقصی وہ ہے, کبھی کبھی اس کے لیے بھی دعائیں کر دیا کیجیے, کبھی کبھی اس کے لیے بھی دعائیں کر دیا کیجیے. ہم تو بھول جاتے ہیں کہ ہمارا کس کے ساتھ کیا تعلق ہے. ہمیں تو اپنی زندگی پیاری ہے, اپنا مال پیارا ہے, اپنا گھر پیارا ہے, اپنا گھر بار پیارا ہے, اپنے آل و اولاد پیارے. اچھی بات ہے, پیارے رہیں, عزیز رکھیں ان ساری چیزوں کو, لیکن اللہ کے لیے اس مسجد کو نہ بھولیں, اس مسجد کو نہ بھولیں. یہ دنیا کی دوسری مسجد ہے خانہ کعبہ کے بعد جو اس سرزمین پر تعمیر ہوئی, اور دنیا کی تیسری ایسی مسجد ہے جس کی طرف باقاعدہ سفر کرنے کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دیا ہے, آپ کو پرمیشن دی گئی ہے. مسجد اقصی میں جہاں سارے انبیاء اپنے جانور کو, اپنی سواری کو لا کر باندھا کرتے تھے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی براق نامی سواری وہاں باندھ دی گئی. آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی, انبیاء کی امامت کرائی گئی, سارے انبیاء حاضر ہوئے, آپ کو یہاں پر امام الانبیاء بنا دیا گیا. آپ ابھی تک سید المرسلین تھے, سید الانبیاء تھے, سارے انبیاء کے سردار تھے. یہاں مسجد اقصی میں سارے نبیوں کی امامت کرا کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ایک اور تاج رکھ دیا گیا کہ اے نبی, آج سے آپ امام الانبیاء ہو گئے ہیں, سارے نبیوں کے امام بن چکے ہیں, ساری کائنات کے امام بن چکے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد آپ کے سامنے چند مشروبات پیش کیے گئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا. حضرت جبرائیل نے شاباشی دی, کہا آپ نے اچھی چیز اٹھائی, آپ نے اچھی چیز اٹھائی, اور آپ اصلاح کو پہنچے, درستی کو پہنچے. اگر آپ شراب کا پیالہ اٹھا لیتے آپ گمراہی میں پڑ جاتے اور آپ کی پوری امت گمراہ ہو جاتی. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے تئیں فکر, احساس, فکر مندی تھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر قدم پر دانش مندی کا ثبوت دیا کرتے تھے. وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی معیت میں, ان کی مصاحبت میں آپ نے مسجد اقصی سے لے کر پھر آسمان کا سفر شروع کیا. یہاں تک مسجد حرام سے مسجد اقصی کے سفر کو اسرا کہا جاتا ہے. اسی مناسبت سے سورہ بنی اسرائیل کا دوسرا نام سورہ اسرا بھی ہے. مسجد اقصی سے آسمان کا جو سفر شروع ہوا, چونکہ یہ چڑھائی والا حصہ تھا, اور معراج عربی میں کہتے ہیں زینے کو, زینا نیچے سے اوپر کو جاتا ہے, چڑھنے کو عرج یارجو مطلب چڑھنا. نبی زمین سے آسمان پر چڑھے, اس لیے اس عمل کو, اس سفر کو معراج کا نام دیا جاتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کی معیت میں مسجد اقصی سے آسمان کے سفر پر روانہ ہوئے. پہلے آسمان پر پہنچے, جبرائیل نے دروازہ کھٹکھٹایا. دروازے کا نگہبان پوچھتا ہے کون؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں جبرائیل. ہمارے ہاں کیا لوگ کرتے ہیں, نوک کیا, اندر سے پوچھنے والے نے پوچھا کون, کہتے میں. یہ کون ہے؟ میں کون؟ آپ اپنا نام بتائیں. جبرائیل آسمان کی مخلوق کے سردار ہیں, فرشتوں کے سردار ہیں, ان کی آواز جانی پہچانی ہے, لیکن پوچھنے والا پوچھتا ہے کون؟ جبرائیل نہیں کہتے میں, کہتے جبرائیل. پوچھنے والا پوچھتا ہے آپ کے ساتھ کون؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا مرحبا, آپ ہی دونوں کے لیے حکم ہوا تھا کہ آپ ہی دونوں کے لیے دروازہ کھولوں, کسی اور کے لیے نہ کھولوں, کسی اور کے لیے نہ کھولوں. یہ طریقہ ہوتا ہے کسی کے گھر میں داخل ہونے کا, کسی کے جواب دینے کا, دروازہ نوک کرنے کے وقت. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے. حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے سب سے پہلے انسان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے مرحبا کہا, خوش آمدید کہا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دائیں اور بائیں طرف دیکھا, کچھ لوگ ہیں. بائیں طرف دیکھا, کئی ہزار کی تعداد موجود ہے, سینکڑوں کی تعداد موجود ہے. حضرت آدم کو دیکھا, دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ہنس پڑتے ہیں, بائیں طرف دیکھا تو رو پڑتے ہیں. جبرائیل سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟
ایک طرف دیکھا تو رو رہے ہیں، دوسری طرف دیکھا تو ہنس رہے ہیں. کہا یہ ان کے اپنے بیٹے ہیں، ان کی اولاد ہے، ان کی ذریت، ان کی نسل ہے. یہ دائیں طرف والے جنتی ہیں، اسی لیے ادھر دیکھتے ہیں تو مسکرا پڑتے ہیں. یہ بائیں طرف والے جہنمی ہیں، ادھر دیکھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں کہ میری نسل کے لوگ بھی جہنم میں چلے جائیں گے. اسراء اور معراج کے اس سفر پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف بڑھے. دروازہ کھٹکھٹایا، وہی سوال وہی جواب. دروازہ کھلا اور دروازہ کھلنے کے بعد حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہم السلام سے ملاقات ہوئی. یہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں. حضرت عیسیٰ حضرت مریم کے بیٹے اور حضرت یحییٰ حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے ہیں. یہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں آپس میں. دوسرے آسمان پر پیارے نبی سے ملاقات ہوئی. دونوں نے خوش آمدید کہا، مرحبا کہا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے تیسرے آسمان کی طرف بڑھے. تیسرے آسمان پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، وہی سوال وہی جواب. حضرت یوسف سے ملاقات ہوئی، خوش آمدید کہا. اور نبی نے کہا یوسف سے میں ملا تو ایسا لگا کہ پوری کائنات کا آدھا حسن اس بندے کو دے دیا گیا. پوری کائنات کا آدھا حسن، آدھی خوبصورتی اس بندے کو دے دی گئی ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. تیسرے آسمان سے چوتھے آسمان کی طرف بڑھے، حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پانچویں آسمان پر پہنچے، حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. چھٹے آسمان پر پہنچے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. خوش آمدید کہا، ویلکم کیا. نبی جانے لگے، موسیٰ رو پڑے. کہا موسیٰ روتے کیوں ہو؟ کہا روتے کیوں ہو؟ کہا روتا اس لیے ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں یہ نوجوان یعنی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ بندہ میرے بعد آیا ہے، لیکن مجھ سے زیادہ اس بندے پر ایمان لانے والے لوگ ہوں گے. مجھ سے زیادہ لوگ اس بندے پر ایمان لائیں گے. اسی لیے میں فکر اور غم سے رو رہا ہوں کہ میں اس میدان میں بھی پیچھے رہ گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان کی طرف بڑھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. ابھی تک 6 آسمان پر جتنے بھی نبیوں نے ملاقات کی تھی، حضرت آدم کو چھوڑ کر سارے نبیوں نے کہا تھا برادر صالح، نیک بھائی آپ کو خوش آمدید ہو. 7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو کہا فرزند صالح، کہا نیک بیٹے آپ کو خوش آمدید ہو. بیٹا کہا، کیوں؟ اس لیے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل چلتی ہے. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا کہا، بیٹا کہہ کر خوش آمدید کیا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت ابراہیم بیت المعمور کا ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں. اور بیت المعمور کون سی جگہ ہے؟ بیت المعمور ہے کسے کہا جاتا ہے؟ اس دنیا میں، اس زمین پر آپ کی میری دنیا والوں کی نظروں میں خانہ کعبہ کی جو اہمیت ہے، وہی اہمیت آسمان والوں کی نظروں میں اس بیت معمور کی ہے. وہی اہمیت آسمان والوں کی نظروں میں اس بیت معمور کی ہے. اور اس بیت معمور کا مقام کیا ہے؟ روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں. جو ایک بار داخل ہو گیا قیامت تک اس کی باری نہیں آنے والی. جو ایک بار داخل ہو گیا قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی. اور محدثین نے لکھا کہ وہ بیت معمور ٹھیک آسمان میں اسی جگہ پر ہے کہ خانہ کعبہ زمین میں جس جگہ پر ہے، کہ اگر بیت معمور کو نیچے گرا دیا جائے تو سیدھا خانہ کعبہ پر وہ گرے گا، سیدھا خانہ کعبہ پر وہ گرے گا. اور کمال کی بات کیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو بیت معمور کی طرف اپنی پیٹھ لگا کر یعنی ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں. ایک مسئلہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کعبے کی طرف پیٹھ کر کے نہیں بیٹھنا، پیر پھیلا کر کے نہیں بیٹھنا، گناہ ملتا. کوئی گناہ نہیں ملتا، کوئی گناہ نہیں ملتا. کس نے کہا گناہ ملتا؟ کس نے کہا گناہ ملتا؟ یہ غلط سوچ ہے. جو آپ ٹھیک ہے آپ اس کی تعظیم کریں، احترام کریں، اچھی بات، لیکن اس کی وجہ سے گناہ ملتا ہے. یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے. جو شریعت نے آپ کو نہیں کہا اس کو بھی آپ ثابت کر رہے ہیں، اور آپ اپنے آپ کو جوخم میں ڈال رہے ہیں، پریشانی میں ڈال رہے ہیں. ٹھیک ہے اگر کوئی اس کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھ گیا، ٹیک لگا کر کے بیٹھ گیا تو کوئی گناہ انشاءاللہ اس کو نہیں ملے گا. آپ اس کا احترام کریں، اس کی عظمت کو تسلیم کریں، بڑی اچھی بات. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے بعد اب آگے کا سفر شروع ہوا. 7ویں آسمان سے اوپر کی دنیا بھی ہے، 7ویں آسمان سے اوپر کی دنیا بھی ہے. اور اس دنیا میں اللہ کا عرش ہے، اس دنیا میں سدرۃ المنتہا ہے، اس دنیا میں رب کی ذات ہے، اس دنیا میں جنت الفردوس ہے. حضرت جبرائیل نے ساتھ چھوڑ دیا. نبی نے پوچھا اب یہاں تک ساتھ دیا، آگے تنہا چھوڑ رہے ہو؟
کہا آگے تنہا نہیں چھوڑا, آگے اگر میں بھی ساتھ گیا رب کے نور کی تجلی سے, رب کے نور سے میں خاک ہو جاؤں گا, جل جاؤں گا, رب کے نور کو میں برداشت نہیں کر پاؤں. رب نے آپ کو مہمان بنا کر بلایا ہے, رب نے آپ کو بلایا ہے, اس لیے آپ کو وہ طاقت ملے گی کہ آپ رب کے نور کو برداشت کر سکے. لیکن ایک مسئلہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سفر میں نبی نے رب کا دیدار کیا. نبی نے رب کا دیدار نہیں کیا, نبی نے رب کا دیدار نہیں کیا. ایک آڑ, ایک پردہ, ایک رکاوٹ, اس دنیا میں کوئی بھی رب کا دیدار نہیں کر سکتا. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لیے کہا کرتی تھی من زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربہ فقد اعظم علی اللہ الفریہ. کہا جو یہ بات, یہ عقیدہ رکھے کہ نبی نے معراج کے سفر میں اپنے رب کو دیکھا ہے, وہ گویا کہ اللہ کے تعلق سے جھوٹی بات گڑھ رہا ہے. پھر قرآن کی آیت تلاوت کی لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر, کہ یہ دنیاوی نگاہیں, انسان کی نگاہیں رب کا دیدار نہیں کر سکتی, بلکہ رب سارے لوگوں کو دیکھ رہا ہے, وہ بڑا باریک ہے, بڑی خبر رکھنے والا ہے. لیکن انشاءاللہ کل قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد ہم مسلمان دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو جنت میں جگہ عطا فرمائے. ہم جنت میں جگہ پائیں گے, وہاں رب کا اپنی کھلی آنکھوں سے دیدار کر سکیں گے. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی کیا دیدار واقعی نصیب ہوگی؟ کوئی ڈاؤٹ, کوئی شک؟ پیارے نبی نے مثال دے کر بتایا کہ جیسے دن کے اجالے میں تم روشنی کو, سورج کو دیکھ سکتے ہو, کوئی مشکل نہیں ہوتی, ایسے ہی اپنی کھلی آنکھوں سے جنت میں اپنے رب کا دیدار کرو گے. اور معلوم ہے کائنات کی, اس دنیا بنانے والے کی, چاہے اس دنیا کو آپ لے لیں, اس دنیا کو لے لیں, ہم تو جنت کو سب سے بڑی نعمت سمجھتے ہیں نا. جنت سے بڑی نعمت ہے اللہ کی رضا, اور اس سے بڑی نعمت ہے کہ آپ کو مجھے اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے, آپ کو مجھے اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے. اس دنیا میں 70 سال بغیر دیکھے اس کے لیے رکوع, اس کے لیے سجدہ, ساری عبادتیں, اس اللہ کا دیدار کریں گے ہم اور آپ کے لیے یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی. قیامت کے دن جنت میں اس کا دیدار کرنا نصیب ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار نہیں کیا, اللہ نے آپ کو 3 تحفے دیے. 3 تحفے دیے. 50 وقت کی نماز موسیٰ علیہ السلام کی سفارش پر گھٹایا گیا, نبی جاتے رہے آتے رہے, اللہ نے 5 وقت کی نماز کر دی. 5 وقت کی نماز, لیکن 5 وقت کی نماز پڑھو گے 50 وقت کی نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا. یہ اللہ کی رحمت ہے. لیکن 5 وقت کی نماز بھی ہم سے پڑھنا نصیب نہیں ہوتی. فجر غائب, ظہر غائب. اب دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ کئی دن گزر چکے ہوں گے, 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ انہوں نے نہیں پڑھی ہوگی. کئی وقت گزر گئے ہوں گے, کبھی فجر غائب, کبھی ظہر غائب, کبھی عصر غائب, کبھی عشاء, کبھی مغرب, کوئی نہ کوئی غائب, کئی دن ہو چکے. یہ آپ نبی کے ماننے والے, نبی کی اتباع کرنے والے, یہ معراج کا رجب کے یہ منا رہے, وہ منا رہے, کنڈے منا رہے, کنڈے کا تذکرہ, یہ ساری چیزیں منا رہے, یہ کر رہے, وہ کر رہے, ساری بدعتوں کے پیچھے پڑے, لیکن جو کام کرنے کا اس کو نہیں کر رہے. نمازوں کا اہتمام کریں. دوسرا تحفہ ملا, سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیات عرش کے خزانے سے اللہ نے دیا. عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات. آپ جائیں گھر پر, سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اٹھائیں, پڑھیں. بہت سارے لوگوں کو الحمدللہ یاد بھی ہوں گی, پڑھتے بھی ہوں گے, بڑی فضیلت ہے. فرمایا الآیاتان من آخر سورۃ البقرہ من قرأہما فی لیلۃ کفتاہ. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں کسی رات کو وہ بندہ پڑھ لے, پڑھ کر سو جائے, یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہوں گی. کس سے کافی ہوں گی؟ شیطان سے, برائی سے, برے خواب سے, شر سے, آفت سے, بلا سے, اچانک آنے والے حادثات سے, آگ کے لگ جانے سے, ان ساری چیزوں سے یہ 2 آیتیں سورہ بقرہ کی آخر کی آپ کی حفاظت کریں گے. آپ اپنی روٹین میں شامل کریں, یاد کریں, جب تک یاد نہ ہو آپ دیکھ کر پڑھتے رہیں, اس کا اہتمام کریں. لیکن یہ سارے کام ہم نہیں کریں گے, اس میں ٹائم لگتا ہے. دوسری چیزوں میں ٹائم نہیں لگتا نا, اس میں ٹائم لگتا ہے. 2 منٹ آپ دیں, اس 2 منٹ کے بدلے اللہ آپ کی زندگی میں برکتیں داخل کرے گا. تیسرا تحفہ ملا وغفر لمن لا یشرک باللہ شیئا من امتہ المقیمات. فرمایا وہ بندہ جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے شرک نہیں کرے گا, اللہ اس کو معاف کرنے کا اعلان کرتا ہے. اللہ نے یہ تحفہ قیامت کے دن دیا. اور ایک اور تحفہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا, وہ تحفہ یہ تھا, کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جائیں اپنی امت کو میرا سلام کہہ دیجئے گا. حضرت ابراہیم نے آپ کو سلام کہا ہے,
نبی کے ذریعے آپ کو سلام کہا ہے کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا، اور کہنا جنت بڑی پیاری جگہ ہے، اس کی مٹی بڑی خوشبو والی ہے، لیکن یہ جنت یہ چٹیل میدان ہے، اس میں کاشتکاری کی ضرورت ہے، پیڑ پودے لگانے کی ضرورت۔ کیسے لگے گا؟ کہہ دینا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، تمہارے نام کا ایک ایک پیڑ، ایک ایک پودا جنت میں اللہ کی طرف سے لگا دیا جائے گا۔ سبحان اللہ کہا کریں، الحمدللہ کہا کریں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کہا کریں، آپ کے نام کا پیڑ جنت میں لگے گا۔ ہم اور آپ یہ کام کریں۔ اللہ کی جانب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب سے یہ تحفے ملے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا دیدار کیا، جہنم کا دیدار کیا۔ جہنم میں کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا، کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان کے گوشت کو کاٹا جا رہا ہے۔ پوچھا من ہؤلاء یا جبرائیل، کہا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں الذین یأکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم، جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے دنیا میں اور لوگوں کی غیبتیں کیا کرتے تھے۔ ایک جگہ آپ نے دیکھا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے منہ کو آگ کی کینچی سے کاٹا جا رہا ہے۔ پوچھا من ہؤلاء یا جبرائیل، کہا یہ کون ہیں؟ کہا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو ممبر پر، جو مسجد میں آ کر دروس دیا کرتے تھے، خطبے دیا کرتے تھے، نصیحتیں کیا کرتے تھے، لیکن خود عمل نہیں کیا کرتے تھے۔ انہیں ساری باتیں معلوم تھی لیکن عمل ان کی زندگی میں کہیں بھی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں ایسے لوگوں کے منہ کو جہنم میں آگ کی کینچی سے کاٹا جا رہا ہے، اور میں نے یہ نظارہ دیکھا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نظارے کیے۔ بہرحال قصہ مختصر یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراء اور معراج کا سفر کیا، آپ واپس آئے اور راتوں رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر سے واپس آ کر مکہ مکرمہ میں پہنچے۔ صبح ہوئی، آپ نے مکہ والوں کو کہا آج میں نے فلاں اور فلاں جگہ کی سیر کی۔ لوگ حیران ہو گئے، لوگ حیران ہو گئے، جہاں جانے کے لیے ہمیں 40 دن تک لگتے ہیں وہاں آپ راتوں رات چلے آئے۔ اور یاد رکھیں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر روحانی بھی تھا، جسمانی بھی تھا۔ آپ اپنے جسم کے ساتھ گئے، خیالات کی دنیا میں نہیں، خوابوں کی دنیا میں نہیں کہ اللہ نے خواب میں دکھا دیا وہ آپ سیر کر کے چلے آئے، آپ اپنے جسم کے ساتھ گئے تھے۔ یہ عقیدہ بھی آپ رکھا کریں۔ مشرکین مکہ نے پوچھا، سوالات کیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے کہ میرے دماغ میں تو ہے ہی نہیں کہ بیت المقدس میں کیا ہے، فلاں جگہ کیا ہے، فلاں جگہ کیا ہے۔ لوگوں نے پوچھا یہاں کیا، وہاں کیا، بیت المقدس کا گیٹ کیسا، یہ کیسا، وہ کیسا۔ پیارے رسول کہتے ہیں اللہ نے بیت المقدس کا سارا نظارہ میری نگاہوں کے سامنے کر دیا اور میں نے مشرکین کے ایک ایک سوال کا جواب دے دیا۔ ابو جہل کو بڑا موقع ہاتھ آ گیا، حضرت ابو بکر کے پاس پہنچا، کہا ابو بکر اگر کوئی یہ کہے کہ وہ راتوں رات مسجد حرام سے ادھر مکہ سے بیت المقدس گیا اور واپس بھی آ گیا، مانو گے؟ کہا امپاسبل، ناممکن چیز کو تسلیم کیسے کر لوں، یہ تو نہ ہونے والی بات ہے، یہ محال ہے۔ کہا تمہارا ساتھی یہی کہتا ہے، مانو گے؟ کہا میرا ساتھی کہتا ہے، تب مانوں گا۔ میرا نبی، میرا دوست، میرا پیغمبر یہ کہتا ہے کہ رات کو میں بیت المقدس گیا، وہاں سے آسمانوں کی سیر کی، مانوں گا، تسلیم کروں گا۔ یہ ایمان، یہ عقیدہ، یہ صداقت، یہ صدیقیت آپ کی زندگی میں ہونی چاہیے، تب اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ خام خیالی کی دنیا میں رہنے سے اللہ کی مدد نہیں آیا کرتی، اللہ آپ کی مدد تب کرے گا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ صدیق کا لقب اسی دن سے پڑ گیا کہ نبی کے ہر موقع پر انہوں نے تصدیق کی۔ بلکہ کیا کہا، میں تو اس سے بھی بڑی بات مانتا ہوں، جبرائیل آسمان سے دنیا میں کئی بار آتے اور چلے جاتے ہیں، میرا نبی ایک بار گیا اور آ گیا تو کون سی بڑی بات ہو گئی، کون سی بڑی بات ہو گئی۔ یہ ایمان، یہ عقیدہ، یہ آپ پختگی اپنے اندر پیدا کریں، یہی ایمان اللہ کو مطلوب ہے اور یہی چیزیں اللہ کو مطلوب ہے۔ آپ بدعات چھوڑیں، خرافات چھوڑیں، ساری بدعتیں چھوڑ کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح طریقہ اختیار کریں، جو نبی نے بتایا ہے، جو نبی نے کیا ہے، بالکل روشن راستہ ہے۔ اس روشن راستے پر چلیں گے، اللہ آپ کی مدد دنیا میں بھی کرے گا، آخرت میں بھی کرے گا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا آپ کو اچھا نتیجہ ملے گا۔ ورنہ اگر آپ بدعات میں رہیں گے، خرافات میں رہیں گے تو دنیا کی زندگی بھی پریشانی والی، آخرت کی زندگی بھی پریشانی والی، جہاں آپ جنت سے محروم، حوض کوثر سے محروم، جنت کے پانی سے محروم، جنت کی شراب سے محروم، جنت کے دودھ اور باغات سے محروم، جنت کی تمام تر بھلائیوں سے محروم ایسے لوگ کر دیے جائیں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے ہم بدعات و خرافات سے توبہ کریں، اور جو چیزیں صحابہ کرام کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہم کو ملی ہیں، ہم انہی باتوں کو اپنی زندگی کے اندر شامل اور داخل کریں۔ دعا
دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ ہم سبھی کو بدعت و خرافات سے بچتے ہوئے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں صحابہ کرام کا منہج اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اسراء اور معراج کے جو تحائف ہیں، جو اسباق ہیں، جو میسیجز ہیں، اللہ ہمیں ان پیغامات کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آئیڈیل سمجھتے ہوئے آپ کی کامل اور مکمل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے درمیان جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو کسی طرح کی پریشانی میں مبتلا ہیں اللہ ان تمام لوگوں کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اللہ ملک کے حالات خراب ہیں، ملک کے حالات کو اللہ امن و شانتی میں تبدیل کر دے۔ جو لوگ بھی حالات کو امن و شانتی کو خراب کرنے والے ہیں اے اللہ انہیں صحیح سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ ان ظالموں سے اپنا حساب بے باک کر لے۔ اے اللہ جو لوگ بھی بدعت و خرافات کی زندگی گزار رہے ہیں اور نئی نئی چیزیں انہوں نے دین میں ایجاد کر رکھی ہیں اے اللہ انہیں بدعت و خرافات سے توبہ کرنے کی اور صراط مستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جب تک دنیا میں مجھے اور آپ کو زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔